اب کیوں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ اس میں قباحت تھی تو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اگر فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ حرام، جو حرمت والی آیت ہے سورۃ مائدہ کی، اس کے ساتھ ہی آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ بالخمر والمیسر، فرمایا شیطان تمہارے درمیان شراب کے ذریعے سے عداوت ڈالتا ہے۔ کیسے شراب کے ذریعے سے؟ پہلے شراب پلاتا ہے، پھر وہ غلط بے حیائی کے کام کرواتا ہے، پھر شرک تک پہنچا دے۔ وہ جیسے آپ نے پہلے واقعہ سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بھی ایک واقعہ ہوا ہے کہ جو ہے وہ بزرگ آدمی تھا، اس کو آ کے کہا اس طریقے سے بہر کیف اس آدمی نے شراب بھی پیا، پھر زنا بھی کیا، آخر مرتے ٹائم کے اوپر اس نے شرک بھی کی۔ شیطان نے کہا اگر تمہیں عبد الحارث کو بلانا شروع کر دے تو میں تجھے پھانسی کے پھندے سے آزاد کروا دوں گا۔ مرتے دم جو ہے مرنے لگا، جس وقت اس آدمی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا، قتل کرنے لگے، اس وقت اس نے شیطان کے سامنے سجدہ بھی کر دیا۔ پہلے شراب پیا، اس کے بعد اس نے زنا کیا، زنا کو شیطان نے خود فاش کر دیا کہ اس آدمی نے زنا کیا ہے، پھر لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے اس کو قتل کرنے لگے۔ شیطان پھر آ گیا، شیطان کہنے لگا میں ابھی تمہیں بچا سکتا ہوں، کس طرح؟ تمہارے میرے سامنے سجدہ کر، میں تمہیں بچا دوں۔ اب دیکھو شراب کے ساتھ کتنے نقصانات ہوئے، ایک تو اس کی عقل بھی چلی گئی، ایمان بھی چلا گیا، زانی بھی بن گیا، آخرکار مشرک بن کے مر گئے، انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ تو اس لیے قرآن نے کہا ان یوقع بینکم العداوۃ، فرمایا شیطان شراب کے ذریعے سے تمہارے درمیان کیا کرتا ہے؟ عداوت ڈالتا ہے۔ دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ داء ہے، یہ مرض ہے، جس جسم کے اندر جو انسان کا نظام ہے، فرمایا یہ اس کے لیے مرض کا باعث ہے، یہ خود مرض ہے، جو چیز مرض والی ہو وہ شفا ہو سکتی نہیں ہے۔ تیسری چیز فرمایا ایک تو یہ کہ شریعت نے حرام کر دیا، آپ نے حرام کام کا ارتکاب کیا خدا کے مجرم۔ دوسرا آپ نے اگر یہ چیز استعمال کی تو اپنے جسم اور اپنی صحت کا تم نے جو ہے اس کا آپ مجرم بن گئے، یہ بھی گناہ آپ نے کیا۔ تیسرا شیطان آپ کے درمیان میں عداوت ڈالے گا۔ چوتھی چیز یصدعون ولا ينزفون، کہ شراب سے ایک نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کمزور ہوتا ہے، بکواسات پھر وہ زیادہ کرنے لگتا ہے، عقل پہ پردہ آ جاتا ہے، سر میں درد ہوتی ہے اور عقل اس کی کمزور ہو جاتی ہے، دماغ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے مخالف جو فوائد تھے وہ شراب کے ذکر کیے، جنت والے شراب کے۔ فرمایا اس شراب سے سر میں درد آتی ہے، انسان کی عقل بہک جاتی ہے، یہ دونوں جو گندی خصلتیں ہیں یہ جنت والے شراب میں ہوں گی نہیں ہے، نہ تو عقل بہک جائے گی اور نہ انسان کا دماغ خراب ہوگا، نہ سر میں درد آئے گی، نہ کوئی نشہ آور باتیں کرے گا۔ اس لیے یہ بتدریج مراحل 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد یہ شراب کی حرمت کا مکمل حکم نازل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر تاریخ گواہ ہے کہ کسی آدمی نے بھی شراب کو استعمال کیا، کسی صحابی اور کسی تابعی نے اس چیز کو استعمال، جب تک حرمت نہیں آئی اس سے پہلے کچھ لوگ استعمال کرتے تھے۔ ان میں سے زمانہ جاہلیت میں حضرت ابو بکر صدیق نے زندگی میں شراب کو استعمال نہیں کیا، حضرت عثمان نے زندگی میں شراب کو استعمال نہیں کیا، بڑے بڑے جلیل یہ چند لوگ تھے فرمایا جو شراب کو استعمال کرتے تھے، ورنہ یہ اکثر کی بات نہیں ہے، اکثر نے زمانہ جاہلیت میں بھی ان چیزوں سے یہ لوگ دور رہے۔ تو اگر اسلام سے پہلے جو بھی معاملہ ہے اس کا اسلام کے بعد آنے میں یا حرمت کے آنے کے بعد اس آدمی کی شان اور فضیلت میں فرق آ سکتا۔ اسلام حرمت سے پہلے بہت سے معاملات بھی جائز تھے، اس لیے بتدریج احکام، نماز میں 3 تبدیلیاں کی آہستہ آہستہ، روزے میں 3 تبدیلیاں کی آہستہ آہستہ، پہلے رات کے ٹائم پہ بھی معاملہ اور تھا روزے کی حالت میں، اسی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے تبدیلیاں کی، اور پھر جو ہے صدقات کے جو معاملات میں ان میں تبدیلیاں آ گئیں، جو ایلا کے معاملات تھے، زہار کا معاملہ تھا، طلاق کے معاملات تھے، ان میں آہستہ آہستہ شریعت نے تبدیلیاں کی ہیں حالات کے پیش نظر، تاکہ یکدم انسان کے اوپر جو ہے ایک چیز کو چھوڑنا وہ محال ہو جاتا ہے۔ تو یہ تیسری آیت ہے جو شراب کی حرمت میں ہے، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ
کہ اس وقت تک تم نماز کے قریب نہیں جاؤ. کب تک؟ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کو اچھی طرح سمجھ دو کہ تم کون سی صورت پڑھ رہے ہو، نماز کی کس حالت میں ہو، قیام میں ہو، رکوع میں ہو، تسبیحات پڑھ رہے ہو کہ نہیں پڑھ رہے، اس کا معنی سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. فرمایا جب مکمل طور پہ تم سمجھ کے پڑھو جو کچھ تم کہہ رہے ہو، ایسے نہیں کہ ہوا کی طرح پڑھتے جاؤ، لفظ الٹے سیدھے پڑھتے جاؤ، معنی غلط ہو جائے. قرآن مقدس میں تقریباً 11 ایسے مقامات ہیں جہاں پہ زبر کی جگہ پہ اگر آدمی پیش پڑھ دینا تو معنی کفریہ ہو جاتا.